السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے لیے مشقت برداشت کرنا۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ روٹی کی ریزوں کو پانی میں گھول کر پی جاتے تھے۔ ان کا حال جو ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ روٹی چاپنے میں دیر لگ جاتی ہے، 50 آیتوں کی پڑھنے کا وقت روٹی کھانے میں زیادہ صرف ہوتا ہے۔ ایک شخص ان کی خدمت میں ایک روز آیا اور کہا کہ آپ کی گھر کی چھت میں ایک کڑی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھتیجے ٹوٹی ہوگی، میں نے 20 برس سے چھت کی طرف نہیں دیکھا۔ محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احمد بن رزین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم صبح سے عصر تک بیٹھے، مگر انہوں نے نہ داہنے کو توجہ دی نہ بائیں کو۔ ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں اس واسطے پیدا کی ہے کہ بندہ ان سے عظمت الہی کو دیکھے۔ پس جو شخص بدون عبرت کے نظر ڈالے اس پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہتی ہے کہ ان کو جب کسی نے دیکھا تو یہی پایا کہ کثرت نماز کے باعث ان کے دونوں پنڈلیاں ورم کیے رہتی تھی، اور میں آپ کے پیچھے بیٹھ کر آپ کی حال پر ترس کر کے رویا کرتی تھی۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں کوشش کرتے اور گرمی میں روزہ رکھتے، یہاں تک کہ ان کا جسم سبز اور زرد ہو جاتا۔ تو علقمہ بن قیس کہتے ہیں تم اپنے نفس کو کیوں عذاب دیتے ہو؟ فرماتے کہ میں تو اس کی تکریم چاہتا ہوں، اور آپ کا دستور تھا کہ روزہ اتنا رکھتے بدن سبز ہو جاتا اور نماز اتنی پڑھتے کہ گر پڑتے۔ ان کے پاس انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حسن تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان امور کا حکم نہیں کیا، یعنی اتنا مجاہدہ نہیں کیا، پھر کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو غلام مملوک ہوں، مسکنت اور عاجز کی کسی چیز کو بدون کیے نہیں چھوڑتا۔ ثابت بنائی رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں ہے کہ ان کی نماز بہت محبوب تھی، اس لیے دعا مانگا کرتے کہ الہی اگر تو کسی کو قبر میں اپنی نماز کی اجازت دے تو مجھ ہی کو اجازت دینا کہ قبر میں نماز پڑھوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عابد کسی کو نہیں دیکھا کہ 98 برس کی عمر ہو گئی تھی، مگر بجز مرض موت کے کبھی کسی نے لیٹے ہوئے ان کو نہ دیکھا۔ ابو محمد مغازلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو محمد حریر رحمۃ اللہ علیہ 1 سال تک مکہ معظمہ میں مجاور رہے، نہ سوئے نہ کلام کیا، ستون اور دیوار سے تکیہ لگایا، نہ ٹانگیں پھیلائی۔ ایک روز ان کے پاس ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور سلام کے بعد کہا کہ آپ اس اعتکاف پر کس چیز سے قادر ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ جس علم نے میرے باطن کو پختہ کر رکھا ہے اسی نے میرے باطن کی مدد کی ہے۔ قطانی اپنا سر نیچا کر کے سوچتے ہوئے چل دیے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔